अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो कुर्बतों से आगे किस्त नंबर 15 पेश खिदमत है। ओ माई गॉड, ये तो न्यू इंटर्न है। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। मेरा मकसद तुमको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। दूसरी सीनियर एम्प्लॉय थी। आन ने कुछ नहीं कहा, जल्दी से ठंडे पानी के कूलर से ठंडा पानी डालकर पेट की जलन को काम किया। तकलीफ़ की शिद्दत से उसके लब भींच गए थे। ड्रेस पर काफ़ी ने गहरा दाग छोड़ दिए थे और चपचपा सी गई थी। अगर ये तुमने जानकर नहीं किया तो फिर ठीक है। आन ने उसे नम नज़रों से देखा। हालांकि हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं, फिर तुमने काफ़ी क्यों फेंक दी? आन ने तकलीफ़ बर्दाश्त करते उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो तो जैसे लड़ने मरने को तैयार बैठी थी। आंखें निकालते चीखी, तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने दानिस्ता तुम पर काफ़ी गिराई है? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी? उस एम्प्लॉय ने आंखें माथे पर ही रख ली थी। पूरा स्टाफ उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो गया। काफ़ी है उस डिपार्टमेंट की हेड उसको जल्दी से वॉशरूम लगी। आन ने कपड़े उठाकर पेट चेक किया। पेट पर आबले पड़ चुके थे। हेड उसके पास है। ये तो काफ़ी जल गया, चले मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जब इस पहली एम्प्लॉय ने यह सुना कि आन असमा हॉस्पिटल जा रही तो उसने मस्कराना कहा, ओहो, इतनी सी बात पर हॉस्पिटल जा रही है? सिर्फ पानी ही तो था। भवें सुकरे का साथ ही नाक चढ़ाई। उसके साथ खड़ी जैनिया ने कहा, अनीजे स्टॉप इट, ये बुरी तरह जल चुकी, पेट पर आबले पड़ चुके हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम इस मामले में ना बोलो जैनी, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यार इस कदर मुबालगा आराई मत करो। उसे यूं हाथ लड़ जैसे मक्खी उड़ा रही। क्या मतलब? मैं मुबालगा आराई कर रही हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस लड़की का पेट तुम्हारी वजह से जला है। तुमको एहसास है कुछ? जैनिया भी उससे घूरा। इस वक्त मैनेजर बाहर शोर सुनकर निकला। क्या हो रहा है? ऑफिस टाइम इस कदर शोर क्यों मचाया हुआ? खामोश रहो वरना तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैनिया ने मैनेजर साहब को सारी बातें ऑन असमत को इजाज़त दिलवाई। मिस, आप जाकर हॉस्पिटल चेक करवाएं, कहीं सीरियस जख्म ना हो। उसके जाते ही आन अनीज़े के करीब आई। अल्लाह ही जानता कि किसने गलत किया। सर्द नज़रों से उसे देखकर वो मुड़ी और बाहर निकलती गई। चेकिंग और जख्म की ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर ने चंद एहतियाती तदाबीर बताई। आन ने बिल पे किया और एमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल आई। अलीदान वहीं दरवाजे पर खड़ा उसे ढूंढ रहा था। आन को देखकर जल्दी से उसके पास आया। फिक्र और परेशानी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। कैसी हैं आप? क्या कहा डॉक्टर ने? अलीदान उसके करीब है। आप यहाँ कैसे? हमेशा की तरह आन ने वही बेवकूफ़ाना सवाल किया था जिस पर अलीदान ने उसे नागवार से बोला, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ आन के, आपका ज़ख्म कैसा है? कुछ ख़ास नहीं। डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दिया। उसने पर्ची अलीदान को दिखाई जिस पर मेडिसिन लिखी थी। अलीदान ने वो उसके हाथ से लेकर देखी। कौन सा डॉक्टर? अलीदान ने पूछा। इमरजेंसी सर्जरी। आन के मुख्तसर बताने पर अलीदान उधर बढ़ गया ताकि डॉक्टर से कन्फर्म कर सके। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि जख्म गहरे नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस एहतियात ज़रूरी है। अलीदान ने यह सुनकर सुकून की सांस ली और बाहर आकर उसे साथ लिया और गाड़ी में बिठाया। सीट बेल्ट बांध आन कराई। क्या हुआ? अलीदान ने परेशानी से पूछा। ये सीट बेल्ट तकलीफ़ दे रही है, मेरा पेट पुकराई। अलीदान उसे उठाकर पीछे सीट पर बिठाया और खुद आगे बढ़कर गाड़ी चला दी, लेकिन उसकी फिक्रमंदाना नज़रें पीछे से बैठी आन के चेहरे का मुसलसल तवाफ कर रही थी। आन, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? आन, अलीदान उसे टूका। क्या आप डॉक्टर हैं? आन ने हल्के फुल्के अंदाज में जैसे उसकी परेशानी को हवा में उड़ाना चाहा, लेकिन अलीदान ने उसे घूर कर देखा। मैं आपका बास हूँ वो हंसी। फिर मैं अपने बास को कहूँगा कि मैं जलने की वजह से ज़ख्मी हुई हूँ, मेरी इंश्योरेंस हो सकती है। अलीदान को उसका बेवक्त का मजाक बिल्कुल नहीं पाया था। बेइख्तियार गहरी सांस भरकर उससे देखा। असल बात बता। अलीदान ने लाभ भेज कर अब कुछ खफगी से उसे देखा। वो सीनियर एम्प्लॉय थी। वो मिनमिनाई। क्या वो एम्प्लॉय अंधी थी? वो नागवारी से बोला, वो मुझे कह चुकी है कि उसने जानकर नहीं किया। आपका मतलब है ये सच हो सकता है उसने किसी इरादे से किया हो। अलीदान ने रियर व्यू से उसे देखा। उसके देखने पर आन एक लम्हे के लिए हिचकिचाए। ये कैसे हो सकता है उसने ये सिर्फ इरादे से किया हो? अलीदान, मैं तो उसे जानती तक नहीं, मेरे से क्या दुश्मनी हो सकती है? अलीदान ने उसे गहरी नज़रों से देखा और उसकी आवाज़ गैर महसूस अंदाज में बुलंद दी। उसने ये जानबूझकर किया होगा। आप बास हैं? आन ने एक पुरजोश मुस्कुराहट से कहा, मैं आपको ये कह रही हूँ उसकी एक छोटी सी पुलिस रिपोर्ट बनती है। बकवास कम किया करें आन। अलीदान खफा हुआ। असल बात बताएं क्या हुआ था? मुझे वाकई समझ में नहीं आ कि क्या हुआ। हम टी हाउस में काफ़ी लेने आए थे और एक ही वक्त में मुड़े और इधर बाहर निकलने लगे।
فاصلہ اتنا کم بہرحال نہیں تھا کہ ہم میں سے ٹکراؤ ہوتا، لیکن اس کی کافی میرے اوپر گری۔ آئی تھنک یہ صرف اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا۔ علی دان نے اسٹیئرنگ وہیل کو زور زور سے ہاتھ سے موقع مارا۔ یہ اس کے غصہ اور آن سے ناراضگی کا کھلا اظہار تھا۔ ضدی لڑکی، آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ وہ سخت خفا تھا۔ آپ کیا کرتے؟ میں فون پر ایک پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ کی طرح شکایت لگاتی کہ میرے ماں باپ کو بھیجو، میری مدد کریں، ہم نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے۔ پیچھے اگر آپ وہاں آتے میں کسی کو منہ نہ دکھا پاتی۔ اگر آپ نیچے آتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ میری انٹری کس کی توسط سے ہوئی ہے؟ ویسے بھی میں بالکل نہیں چاہتی کہ لوگ مجھ پر پورا 1 مہینہ کام کے دوران انگلیاں اٹھائیں۔ آن نہیں چاہتی جسٹ 1 مہینہ کے انٹرنشپ پر کام کے دوران وہ علی دان کے لیے مسئلہ بنائے۔ تو یہ تکلیف کسی وجہ سے برداشت کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ سخت خفا تھا۔ اس کے بارے میں آرام سے سوچے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کیوں مجھے نشانہ بنا رہی ہے اور لڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات کہی ہے۔ علی دان کو اس کے بات دل سے لگی تھی۔ اگر آپ مجھ پر یقین کریں تو میں یہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ علی دان کے ریئر ویو میں سے نظر آتی گہری نظروں پر پلکیں جھکا کر بولے۔ علی دان ہلکا سا مسکرایا۔ ذہین ہے؟ آن ہلکا سا مسکرائے، پھر جیسے کچھ یاد ہے۔ ویسے سوچنے کی بات، آپ اسپتال کیسے پہنچے؟ میں نے آپ کو کال کی تھی۔ آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ کی خاتون زینی نے جواب دیا کہ آپ فون ٹی ہاؤس میں چھوڑ گئیں اور آپ جلد جانے کی سے ہاسپٹل گئی ہیں۔ لیکن میں نے اسے بالکل نہیں بتایا کہ کون سے ہاسپٹل گئی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا ہے کہ نرم آدمی قریبی ہسپتال نہیں جائے گا؟ وہ اس کے معصومانہ سوال پر مسکرا دیا اور اسے گہری نظروں سے گھورا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ یہ سچ ہی تھا۔ علی دان نے اسے واپس کمپنی نہیں چھوڑا بلکہ شاہ ولا لے کر آیا۔ ولا پہنچ کر کار سے بالکل نہیں اتری بلکہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب علی دان نے اسے تیسری بار اترنے کو کہا تب زندی انداز میں بولے، یا تو مجھے واپس کمپنی چھوڑے یا مجھے میرے گھر پر چھوڑ کر آئیں، میں یہاں بالکل نہیں رہوں گی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ضدی ہوئی۔ آپ کی فیملی تو یہاں ہے۔ علی دان شریر ہوا، مسکراہٹ دبائے گی۔ تو کیا آپ نے اس لیے انہیں یہاں بویا کہ ہر وقت مجھ پر ہنستے رہیں؟ آپ کے واقعی آن چڑھ گئی۔ ہاں، آپ پر ساری زندگی ہنسنا چاہوں گا، آخری سانس تک۔ علی دان کا لہجہ گمبھیر ہوا۔ پوری زندگی؟ آن نے اسے دیکھا۔ کیا وہ جانتا ہے بلا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی؟ آن کے مستقبل کے منصوبے میں کسی بھی مخالف جنس کا دور دور تک تصور نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کو تنہا اپنے بال بوتے پر جینا چاہتے، نہ کہ کسی اور کے سہارے پر۔ یا تو میں کمپنی جاؤں یا پھر اپنے گھر جاؤں گی۔ وہ ضدی بنی۔ علی دان نے اس کی ضدی انداز کو پیچھے مڑ کر بڑے سکون سے دیکھا۔ بالآخر 10 منٹ تک بحث کے بعد علی دان اس کی ضد کے آگے ہار گیا اور اس کے فلیٹ تک اسے چھوڑا۔ اس وقت شام کے 4 بج چکے ہیں۔ آپ اب کمپنی تو واپس نہیں جا سکتی، اس لیے بہتر ہے آرام کریں۔ تھینک یو۔ آن مشکور ہوئی۔ اس نے آن کو سیڑھیوں سے چڑھنے پر مدد کی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر علی دان اسے بیڈ پر لٹایا۔ تب آن نے اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ یہ ڈریس بہت مہنگا اور برانڈڈ ہے، کہ یہاں کوئی مقامی اسٹال بھی ہے جہاں سے میں خرید سکوں؟ علی دان نے کچھ نہ کہا بلکہ چپ رہا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر آن معصومیت سے بولی تھی، یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کو یہ لباس واپس نہیں کر سکتے، یہ کافی سے رنگ چکا اور اب صاف بھی نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو اس کی قیمت چاہیے تو۔ علی دان نے اس کا سار ہولے سے تھپکا۔ اچھی لڑکی، اس بات کو لے کر پریشان مت ہو، کپڑے بدل کر آرام کریں، میں آفس سے واپسی پر آپ کو دیکھنے آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جاننے کو تبھی آن کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ لیکن آپ کو واپسی پر آنے کی ضرورت نہیں، میں اب آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ علی دان کو اس کا لہجہ اچوبہ ضرور تھا، لیکن پھر بھی علی دان نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتی آن کو یاد ہے کہ اس نے کیا کہہ دیا، کیا تم کو دماغ نہیں ہے؟ آن نے خود کو ڈانٹا۔ واقعی آن کا دماغ نہیں تھا۔ جب وہ سامنے ہوتا تھا تو اپنے لفظوں سے اس کا دل دکھا دیتی، اور جب وہ چلا جاتا تو اس کو ایسا لگتا جیسے کوئی بہت پیارا ناراض ہو گیا ہو۔ یہ سچ تھا، علی دان کی موجودگی میں خود کو تنہا نہیں محسوس کرتی تھی۔ یہ بہت بار آن نے انالائز کیا تھا، لیکن سچ ماننے میں اسے اب بھی تأمل تھا۔ وجہ وہ جانتی کہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب علی دان آفس واپس آیا تو فون پر دانیال سے کہہ کر محکمہ ٹریننگ کی ہیڈ کو بھیجنے کا کہا۔ آن عصمت کو محکمہ ٹریننگ کی طرف سے معافی نامہ پیش کریں اور ہیڈ کو کچھ بتائے بغیر میرے دفتر لائے۔ دانیال حیران تھا کہ باس کو محکمہ ٹریننگ میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی، وہ بھی کچھ دنوں سے۔ زینیا ڈرتی ڈرتی آفس آئی۔ مے آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ ہیلو سر، میں زینی، محکمہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا؟ زینی کافی نروس ہوگی۔ اسے واقعی نہیں معلوم کہ اسے کیوں بلایا گیا۔ یقیناً اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کبھی زندگی میں باس کو سامنے دیکھ سکے گی۔ آئی ایم سوری سر، مجھے صاف نہیں معلوم۔ کیا آج آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹرنشپ پر آئی ہوئی امپلائی پر کافی چھڑکنے کا عمل جانتی ہیں؟ زینیت دنگ ہوئی۔ تو کیا باس
اس بات کو جانتے ہیں؟ جی، وہ انکار نہ کر پوری بات بتائیں مجھے۔ زینیہ نے سانس بھر کر خود کو سنبھالا اور ساری بات بتا دی۔ علی دان نے بھمج گئے۔ تو آپ کو یقین ہے کہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا؟ میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس وقت ٹی ہاؤس میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اوہ، تو پھر آپ کیسے تھے؟ اس نے آن پر کافی انڈیل دی۔ زینیہ کچھ لمحہ ہچکچائی۔ سر، میں پورا یقین نہیں ہوں۔ اٹس اوکے، میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ علی دان کی یہ بات سن کر زینیہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ باس یہ بات پہلے سے جانتے ہیں۔ زینیہ ایک لمحہ ہچکچائی۔ ان دنوں آفس میں یہ افواہ تھی کہ مینیجر صاحب اپنی محبوبہ کو کمپنی میں عارضی ٹریننگ انسٹرکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے لائے۔ ہر کوئی اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ زینیہ نے کہنا شروع کیا، سر، انیزے مینیجر سر کی لور ہیں۔ میں ہی نہیں بلکہ آفس میں ہر امپلائی یہ بات جانتا ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر انیزے سب پر دھونس بھی جماتی ہے۔ زینی ہچکچائے۔ علی دان نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر کہا، آپ بات جاری رکھیں، ڈرے مت۔ آن عصمت میرے خیال سے ٹارگٹ بنائی گئی ہے۔ علی دان کی آنکھیں یہ بات سن کر سرد ہوئیں۔ بمیں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ کا سیلف انالائز کیا کہتا کہ کس نے نشانہ بنایا ہوگا؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں مارکیٹ گئی تھی جہاں ایک مال میں مینیجر کے ساتھ سیماس کو دیکھا تھا۔ مینیجر اسے شاپنگ کروا رہا تھا۔ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ مجھے شک ہے کہ سیماس نے آن عصمت کو کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی ہے۔ انیزے کو شک میں ڈالا کہ آن عصمت ہی مینیجر کی خفیہ لورز ہے۔ وہ ڈر ڈر کر بتانے لگی۔ علی دان کو آنکھ لگی۔ یہ سن کر غصہ تو بہت تھا لیکن کنٹرول کر لیا، ورنہ وہ چاہتا تو ابھی اور اسی وقت مینیجر کے ساتھ ان دو عورتوں کو بھی کمپنی سے آؤٹ کر سکتا تھا۔ آپ کا کام ہے اب یہ انویسٹیگیٹ کریں اور مکمل انفارمیشن کل مجھے آفس میں سامنے پیش کریں۔ آپ کا پروموشن سپروائزر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تقرری لیٹر میرا سیکرٹری آپ تک پہنچا دے گا۔ وہ حیران ہو گئے۔ سر نے اسے پروموٹ کیا؟ شکریہ سر، جا کر اس افیئر کا ثبوت ڈھونڈیں اور سیدھا مجھے بتائیں۔ آن عصمت کے قریب کسی کو مت جانے دینا۔ بی کیئرفل۔ آپ واپس جا سکتی ہیں۔ وہ پھر سے کام میں مصروف ہوئے۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ جا سکتی ہے۔ زینیہ سرپرائزڈ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ باس چاہتا ہے کہ وہ آن کی حفاظت کرے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ انیزے کو نکال سکتی ہے۔ انیزے سے شروع سے ناپسند تھی، وجہ اس کا مینیجر کے بل پر سب پر دھونس جمانا تھا۔ حالانکہ زینیہ اس کی استاد بھی رہی لیکن وہ اس سے ایسے پیش آتے تھے جیسے وہی باس ہوں اور باقی سب اس کے ماتحت۔ زینی بہت خوش ہوئی۔ یس کم ان، اب آپ جا سکتے ہیں۔ جا کر آن کا موبائل فون مجھے دے جائیں۔ علی دان نے سرد لہجے میں کہہ کر اسے جانے کی اجازت دی۔ زینی نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر روک گئی۔ سر، کیا دوپہر کو آن کی سیل پر آپ نے فون کیا تھا؟ کیوں؟ جب آپ فون پر جواب دے رہے تھے تو کالر آئی ڈی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ زینیہ شرمسار ہو گئی۔ کالر آئی ڈی پر آپ کا نام نہیں تھا۔ کیا شو ہو رہا ہے؟ وہ متجسس ہوا۔ شاہ فیملی کا تیسرا لینڈ لارڈ سپوت۔ علی دان تو شاکڑ ہو گیا۔ شاہ فیملی کا تیسرا لینڈ لارڈ سپوت تھا تیرے کی؟